ہی حاصل تھا۔ ہر روز 35,000 مرتبہ ذکر تحلیل کرتے، صبح سے چاست بلند تک مراقب بیٹھتے۔ ذکر تحلیل کرتے کا مطلب کیا ہوا؟ اور ایک ذکر تکبیر۔ آپ کی توجہات علیہ کثرت ذکر مراقبہ مقامات بلند اور واردات حاصل کر کے طریقے کی اجازت لی اور لوگوں کو تلقین ذکر مراقبہ اور سلوک راہ مولا میں مشغول ہوئے۔ ان کے حال پر آپ بہت عنایت کرتے تھے اور ان کی ترقی کے لیے غائبانہ توجہ کرتے رہتے تھے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ آج تک تم پر توجہ کرنے میں نے ناغہ نہیں کیا اور نہ ہوگا۔ تم دن بدن ترقی کر رہے ہو۔ کمالات رسالت کی تجلیات کا کبھی کبھی ظہور ہوتا ہے۔ تم صبح شام مردوں اور عورتوں کا جو حلقہ ارشاد کرتے ہو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور کامل توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی فتوحات ارزانی فرمائے گا۔ احمد اللہ پر حقیقت کعبہ کی توجہ ہوتی، 2-3 روز کے بعد وہ حقیقت قرآن میں داخل ہوگا۔ مولوی احمد اللہ ذکر و عبادت میں کمال جہد سے طریقہ کے تمام اعلیٰ مقام پر پہنچے اور بہت بلند شان کے مالک ہوئے۔ ان تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے باوجود الولد سر لأبی ہے، ان پر صادق آتا ہے۔ 30 سالہ جوان تھے کہ انتقال کر گئے اور ان کے بعد قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرزند کی موت کا ظاہری سبب میری اس سے والہانہ محبت تھی۔ حق سبحانہ کمال غیرت سے اپنے اولیاء کو دل میں غیر کی محبت کا گزر بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اسے اس جہاں سے اٹھا لیا اور میرے دل میں غیر کی محبت نہ رہنے دی۔ وہ بہت بہادر لوگوں میں سے تھے، انہوں نے کفار سے بارہا جہاد کیا تھا اور غازی فی سبیل اللہ کا مرتبہ انہیں حاصل تھا۔ ایک دفعہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان کو آ لیا، انہوں نے ان کے خادم سے سامان اور دوسری چیزیں چھین لیں۔ وہ تنہا اور پاپیادہ ان کے تعاقب میں گئے اور ان 20 سواروں سے جو شمشیریں اور ڈھالیں بھی رکھتے تھے اپنا سامان واپس لے کر ان اللہ یحب الرجل شجاع، اللہ تعالیٰ بہادر شخص کو پسند کرتا ہے، ثابت کر دیا کہ یہ وصف صرف انہی کا تھا۔ شیخ صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرزند دوم مولوی ثناء اللہ نے بھی علم حاصل کیا، دینی کتب کی تحصیل بھی ان کی تھی۔ انہیں طریقہ آپ سے حاصل ہوا، جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ مولوی دلیل اللہ فرزند سوم مولوی ثناء اللہ نے علم فقہ پڑھا ہے، فن اصول اور معقول بھی مناسبت رکھتے ہیں۔ طریقہ اور شکل قلبی انہوں نے آپ سے ہی سیکھا، خدا انہیں سلامت رکھے۔ مولوی ثناء اللہ پانی پتی کی بیوی سترہ نے بھی آپ حضرت مظہر سے باطنی فیوز کسب کیا اور احوال فنا اور بقا جو صرف اس خاندان کے صاحب نسبت حضرت ہی کو ہوتے ہیں انہیں بھی حاصل تھے۔ انہوں نے تعلیم طریقہ کی اجازت بھی پائی اور وظائف اور اطاعت اور ذکر اور مراقبہ جیسے نیک اوقات نے انہیں مقبول بارگاہ بنا دیا۔ آپ اپنے ایک مکتوب میں اس عفیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر مستورات کو توفیق ہو اور تم سے توجہ چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جناب پیران کے وسیلے سے قوی امید ہے کہ ان میں تاثیر پیدا ہوگی، نیز تمہیں کبھی کبھار توجہ دی جاتی ہے تو ترقی معلوم ہوتی ہے۔
آپ اپنے کو ذکر الہی میں جل شانہ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو مقید کر لو۔ ذوی الحقوق کی رعایت اور اچھا اخلاق پیدا کرنا لازم ہے، جو نیک نامی اور کامیابی دارین کا موجب ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔